اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ششم خانے، صحیح ہے۔ واضح یہ اصطلاحات، کچھ نئے الفاظ ہیں اس میں اور کچھ پرانے الفاظ ہیں، ان کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ ہاؤس، نردبان، تخت خواب، پشتی، یخچال، بعدگیر، طبقے بالا، طبقے پایین، راہ پلے، پشت بام، اتاق خواب، اتاق پذیرائی، پنجرے، آشپزخانے، خنک، حیاط، باغیچے، حمام، دندان پزشک، تخت، صحیح ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خانے، خانے کہتے ہیں گھر کو۔ طبقے بالا یعنی فرسٹ فلور، طبقے پایین یعنی سیکنڈ فلور۔ اگر نیچے سے سٹارٹ کریں تو مطلب اوپر سے سٹارٹ کریں تو سب سے اوپر والا جو فلور ہے اس کو طبقے بالا کہتے ہیں، درمیان والا جو اس سے نیچے ہے اس کو طبقے پایین کہتے ہیں، اور جو زمین کے ساتھ ہے اس کے طبقے ہمکف کہتے ہیں، اور جو زمین کے نیچے ہو بیسمنٹ جسے بولتے ہیں انگلش میں، اس کو فارسی زبان کے اندر زیر زمین کہتے ہیں۔ طبقے بالا، طبقے پایین، طبقے ہمکف، طبقے زیر زمین۔ اب نیچے چلتے ہیں۔ واضح زیر را بتصویر مناسب وصل کنید، یہ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے تصویروں کے ساتھ وصل کرنا ہے۔ یہ ہم ساتھ میں کرتے ہیں۔ درخت، درخت 4 نمبر پہ ہے تو ہم یہاں پر 4 لکھیں گے۔ پھر فرش، فرش بولتے ہیں قالین کو، تو 5 نمبر پہ ہیں تو ادھر ہم 5 لکھیں گے۔ تخت خواب یعنی بیڈ، بیڈ کی جگہ پہ ہم 1 لکھیں گے۔ اس کے علاوہ حوض، حوض بولتے ہیں، یہ جو فوارے لگے ہوتے ہیں ان کو حوض بولا جاتا ہے، اردو میں بھی حوض استعمال ہوتا ہے، تو ادھر 3 لکھیں گے۔ نردبان، نردبان بولتے ہیں اس کو سیڑھی کو، یہ جو لکڑی والی سیڑھی ہوتی ہے اس کو نردبان کہتے ہیں، اور دوسری سیڑھی ہوتی ہے سیمٹ والی، اس کو پلے کہا جاتا ہے۔ پھر پشتی، ایسے پشتی مطلب وہ گدی جس کو کشن جس کو بیک سائڈ پہ لگائیں کمر کی، اس کو پشتی کہا جاتا ہے۔ ایک بار واپس پڑھ لیتے ہیں۔ درخت، فرش، تخت خواب، حوض، نردبان، پشتی۔ اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ کار گروہی شما در خانه چه دارید با دوستان خود گفتگو کنید، یہ جو اب کار گروہی آئیں گے یہ آپ لوگوں نے گروپ میں کرنے ہیں آپس میں، صحیح ہے۔ شما در اشپز خانے و اتاق پذیرائی چه داری، میز و صندلی، یخچال وغیرہ۔ کار گروہی یہ ہے آج آپ کا، کیونکہ کل لیکچر اپلوڈ نہیں ہوگا، کل کار گروہی کرنا ہوگا، تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے گروپ کے اندر اپنے گھر کے اندر آپ کے کچن میں کیا کیا ہے، اور آپ کے اتاق پذیرائی یعنی ڈرائنگ روم میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں فارسی میں لکھنا ہے۔ سچ جھوٹ کا وہ نہیں ہے، بس لکھنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لکھیں سارے اور آپس میں گفتگو کریں۔ خواندن پڑھتے ہیں۔ متنهای زیر بخوانید۔ سلام، اسم من مسعود است، سلام میرا نام مسعود ہے، من نویسنده هستم، میں نویسنده ہوں، لکھنے والا ہوں، و با خانواده در رشد زندگی میکنم، اور خانواده اپنے خانوادے کے ساتھ رشد میں زندگی کرتا ہوں۔ من دو خانه دارم، میرے پاس 2 گھر ہیں، یک خانه در شہر و یک خانه در جنگل است، میرا ایک گھر جو ہے شہر میں ہے، ایک جنگل میں ہے۔ بلے خانه دوم من در جنگل است، ہاں میرا دوسرا گھر جو ہے وہ جنگل میں ہے۔ روی یک درخت بلند، وہ ایک لمبے درخت کے اوپر ہے۔ این خانه خالی بزرگ نیست و فقط یک اتاق کوچک دارد، یہ گھر بہت بڑا نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں۔ اتاق کوچک ہم اتاق پذیرائی من است، وہ چھوٹا اتاق جو ہے وہی میرا ڈرائنگ روم بھی ہے، و ہم اتاق خواب، اور وہ میرا سونے کا کمرہ بھی ہے۔ در این اتاق یک تخت خواب و یک میز و یک صندلی کوچک است، اور اس کمرے کے اندر ایک بیڈ، ایک کرسی اور ایک ٹیبل ہے چھوٹا۔ خانه درختی یک در و 2 پنجرے دارد، جو درخت والا گھر ہے اس کا ایک دروازہ اور 2 کھڑکیاں ہیں۔ خانه من راہ پلے نہ دارد، میرا گھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے سیڑھیاں نہیں ہیں۔ و من با یک نردبان بے خانه ام می روم، میں اس ایک لکڑی والی سیڑھی لے کے اس گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ راستی خانه من اشپز خانه ہم نہ دارد، اور میرے گھر کے اندر کچن بھی نہیں ہے۔ بادگیر، بادگیر بولتے ہیں وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جن میں سے بیسمنٹ میں سے ہوا وغیرہ نکالنے کے لیے۔ سارا و ہمسرش حسام در شہر یزد زندگی میں کرنا، سارا اور اس کا شوہر جو ہے وہ یزد میں زندگی کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ خانه ها آنها خیلی قدیمی است، ان کا گھر بہت قدیمی ہے۔ اما اتاقای زیادی تعداد، لیکن بہت زیادہ کمرے ہیں۔ 6 اتاق خواب، 6 سونے والے کمرے بیڈ رومز، یک آشپز خانه و یک اتاق پذیرائی خیلی بزرگ برای مہمان ها،
ایک کچن ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، اور اس سے علاوہ وہ ڈرائنگ روم جو ہے وہ بہت بڑا ہے جس میں مہمان آتے ہیں. در اتاق پذیرائی آنا موبل میز و صندلی نیست. در وسط اتاق پذیرائی یک فرش بزرگ و در کنار دیوارها چند پشتی هست. ان کے جو ڈرائنگ روم ہے اس کے اندر کیا نام ہے، صوفے یا کرسی یا میز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں ایک بڑا سا فرش ہے، یعنی ایک بڑی قالین بچھی ہوئی ہے درمیان میں، اور سائڈوں پہ پشتیاں لگی ہیں. مہمانہا روئے فرش می نشینند. مہمان جو ہیں وہ فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں، نہ روئے مبل، نہ کہ صوفوں کے اوپر. ہوائی یزد خیلی گرم است. یزد کی جو ہوا ہے، موسم جو ہے بہت گرم ہے. اما خانے سارا و حسام کولر نہ دارد. لیکن ان کا جو گھر ہے اس میں کولر وغیرہ نہیں ہے. روئے پشت بام خانے آنہا چند پنجرے کوچے کاشت. ان کے جو چھت ہے اس کے اوپر کچھ پنجرے ہیں، کچھ کھڑکیاں ہیں. اس میں ان پنجرہا بادگیر ہے، اور ان کے کھڑکیوں کا جو نام ہے وہ بادگیر ہے. در تابستان بعد از این پنجرہا بے اتاق خانے می آید. گرمیوں کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کھڑکیوں سے ان کے کمرے تک آ جاتی ہے. وہ ہوا را خنک می کند، اور کمرے کا ماحول جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خانے آنا یک حیات بزرگ و چند باغیچے کشنگ ہم دارد. ان کا جو گھر ہے اس کے اندر ایک بڑا صحن ہے، اور کچھ باغیچے بھی ہیں جو بہت پیارے ہیں. در وسط حیات خانه آنها یک حوض کوچک است. ان کے جو گھر ہے اس کے وسط میں ایک حوض ہے چھوٹا سا. سارا این حوض را خیلی دوست دارد. سارا اس حوض کو بہت پسند کرتی ہے. اب پڑھتے ہیں آقا حسینی دندان پزشک است. آقا حسینی جو ہیں وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. او و خانوادش در یک خانه دو طبقه در شیراز زندگی میکند. وہ اور اس کے گھر والے جو ہیں ایک 2 فلور والے گھر کے اندر شیراز میں زندگی کرتے ہیں. طبقه بالا خانه آنا 2 اتاق خواب، یک اتاق پذیرائی، یک حمام و یک آشپز خانه کوچک دارد. ان کا جو اوپر والا فلور ہے اس کے اندر 2 بیڈ رومز ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک حمام ہے، اور ایک آشپز خانہ ہے، مطلب ایک کچن ہے چھوٹا سا. آقا حسینی پدر و مادرش را خیلی دوست دارد. آقا حسینی اپنے ماں باپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آنها در طبقه بالا و پدر مادر او در طبقه پایین زندگی میکند. وہ اوپر والے فلور میں زندگی کرتے ہیں، اور اس کے اماں ابا جو ہیں وہ نیچے والے گھر میں زندگی کرتے ہیں. صحیح ہے. پدر و مادر آقا حسینی خیلی پیر هستند. اس کے جو ماں باپ ہیں آقا حسینی کے بہت بوڑھے ہیں. واز پلے ہا بالا نمی روند. وہ جو ہے سیڑھیوں سے اوپر نہیں جا سکتے. آنها یک تخت بزرگ در گوشه حیات دارد. ان کا ایک بہت بڑا تخت جسے بیڈ نما جو ہے حیات کے اندر پڑا ہوا ہے. خانواده آقا حسینی ہر شب روئے این تخت می نشینند و صحبت میکنند. اس کے گھر والے سارے اس بیڈ پہ بیٹھتے ہیں رات میں صحن میں، اور پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں. تکلیف متن بالا را بخوانید و سپس جدول را کامل کنید. یہ جدول جو بنا ہوا ہے، جدول اسے بولتے ہیں، وہ ڈبے ڈبے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں ٹیبل کہا جاتا ہے. اس ٹیبل کو آپ نے فل کرنا ہے کہ خانہ مسعود کا باغیچے کیسا ہے نہیں ہے، دارت نہ دارت. دارت ہے تو ٹک کرنا ہے، نہ دارت ہے تو کراس کرنا ہے. یہ اور متن میں نہیں ہے تو ڈیش ڈالنا ہے. یہ چیزیں آپ نے ٹک، کراس اور ڈیش ڈالنا ہے ان تینوں کے بارے میں. دوسری تکلیف آپ کی ہے باتوجہ متن درست یا نادرست جملہ ہائی زیادہ مشخص کنید. یہ جملے درست ہیں یا غلط ہیں، بس اسی کے اوپر ٹک کراس کرنا ہے. آج یہی کام ہے آپ کا ٹک کراس والا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں گرامر. بے موزیم نشانہ های جمع در فارسی ها و آن است. فارسی کے اندر جمع کا صیغہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا اس کے اینڈ پہ ہا لگاتے ہیں یا آن لگاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہا کا لگاتے ہیں اور آن کا لگاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں جاندار اور غیر جاندار. یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. جاندار وہ لوگ جو کھاتے پیتے سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور غیر جاندار جو کچھ بھی نہیں کرتے، بس بیٹھے رہتے ہیں مطلب سانس وانس نہیں لیتے، زندہ نہیں ہوتے. در زبان فارسی 2 علامات جمع وجود دارد. فارسی کے اندر 2 علامات ہیں جمع کے صیغے استعمال کرنے کی، ایک ہا ہے اور ایک آن ہے. علامت جمع ہا برائے جاندار و غیر جانداران است. علامت جمع ہا جو ہے، جو ہا لگاتے ہیں ہم، وہ جاندار کے بھی لیے لگتی ہے اور غیر جاندار چیزوں کے لیے بھی لگتی ہے. جیسے دختر، دختر ہا، یہ صحیح ہے. کتاب، کتاب ہا. میز، میز ہا. درخت، درخت ہا. اس طرح سے یہ صحیح ہے. اسی طرح سے علامت جمع آن، جو علامت ہے آن کی، بیشتر نہ، بیشتر نہ ہمیشہ برائے جاندار است. زیادہ تر، نہ یہ کہ ہمیشہ لیکن زیادہ تر جو ہے جاندار لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے آن کی جمع. دختر، دختران. کتاب، کتابان.
کتاب کتابان جو ہے وہ نادرست ہے، یہ غلط ہو جائے گا، کتاب کے ساتھ کتاب ہائی لگے گا، لیکن دختر کے ساتھ دختران لگ سکتا ہے۔ پھر تمرین واجہائی زیدہ جم بے بینیت، ان کے جمع کرنے ہیں ہم نے، چلے ہم ساتھ میں کرتے ہیں، نیکسٹ کوئی آئے گا تو آپ کو دے دوں گا کیونکہ کام زیادہ ہو گیا اوپر۔ یخچال یخچال ہا، مرد مرد ہا، درخت درخت ہا، فرزند فرزندان، پسر پسر ہا، مادر مادر ہا، ندبان ندبان ہا، تلیفون تلیفون ہا، زن زنان، کولر کولر ہا، دختر دختران، دختران بھی لگ سکتا ہے اور دختر ہا بھی لگ سکتا ہے، پشتی پشتی ہا۔ اچھا اس سے علاوہ یہ ہو گیا تمرین اسم ہے جم داخل متن را پیدا کنید و بنویسید۔ چلے یہ ہو گیا آپ کا ہوم ورک، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، ساتھ ساتھ بتایا بھی کریں آپ کو درس کیسے لگ رہے ہیں، کوئی چیز آپ بتانا چاہتے ہیں، کوئی اعتراض ہو بے شک آپ کمنٹ سیکشن میں کر دیا کریں، میں وہاں سے پڑھتا ہوتا ہوں، کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں لیکچرز کے مطابق وہ بھی دے سکتے ہیں، باقی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔